بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیدر قریشی آج 3 مئی کو اپنی بیٹھک کھول کر حاضر ہوں۔ 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ ہو گیا کوئی بیٹھک نہیں سجا سکا۔ وجہ یہ رہی کہ بیماریاں جو تھیں نا وہ کچھ زیادہ حاوی ہو گئی تھیں، خصوصاً نظر بہت کمزور ہو گئی ہے اور اس کے لیے 2 چیک اپ کرا چکا ہوں، تیسرا چیک اپ پھر 6 مئی کو ہونے والا ہے۔ بلکہ وہ تھوڑا سا میرے لیے فکر مندی والا بھی ہے، وہ پہلے اس میں کوئی انجیکشن لگائیں گے اور پھر چیک اپ کریں گے، اس کے لیے پیپرز پر انہوں نے سائن بھی لے لیے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو بھی اللہ خیر کرے، تو خاص طور پر چونکہ نظر کا بھی معاملہ ہے تو اس لیے پھر مجھے یہ سارا کچھ خاموشی اختیار کرنی پڑی اور احتیاط کرنی پڑی۔ اور ابھی بھی میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن پہلے مہرین نے پوچھنا شروع کر دیا کیوں۔ میں نے نہیں بتایا تھا کہ آنکھوں کا یہ معاملہ ہے، تو پھر بتانا پڑا کہ بھی یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے میں تھوڑا سا احتیاط کر رہا ہوں۔ تو ابھی یہ احتیاط چل رہی تھی تو آج اندلیب کی طرف سے بہت زیادہ لمبا چوڑا میسج بھی آ گیا اور تشویش کا اظہار کہ کیوں نہیں آپ کی بیٹھک کیوں نہیں آ رہی۔ تو اب 2 خواتین، ایک جرمنی سے ایک کشمیر سے، تو پھر اس کے بعد تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی سب کے سلام پہنچ رہے ہیں جی، بہت بہت شکریہ۔ فائزہ آپ کا بھی شکریہ، مہرین آپ کا بھی شکریہ، بلکہ اچھا ہوا کہ آپ آ گئی، آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ تو باقی سب بھی جو آ رہے ہیں سب کا شکریہ۔ بہرحال میں نے کہا کہ آج میں یہ بھی تھا کہ بھئی چلے اپنی بیماری کا تھوڑا سا ذکر آج کر دوں جانے سے پہلے، تو مطلب 6 مئی کو جو چیک اپ کے لیے جانا ہے، تو پھر آگے اللہ بہتر کرے گا جو بھی ہوگا۔ تو اب میں آج ایک افسانہ ہے، تھوڑا سا اچھا، میرے لیے تو خیر بہت اچھا ہے، مطلب کہ عام سننے والوں کے لیے شاید تھوڑا سا ٹیڑھا بھی ہو، تھوڑا سا مشکل بھی ہو، اور اس پر ہماری وہ جو ریسرچر تھی نا جنہوں نے ایم فل کیا ہے میرے کام ادبی کام پر، خاکوں اور یادوں پر، تو انہوں نے جو کتاب مرتب کی تھی تو اس میں انہوں نے سوال پوچھا تھا، بلکہ 2-3 سوال پوچھے تھے، اور پھر اس کے علاوہ بھی اس افسانے پر 1-2 اور دوستوں نے بھی کچھ مجھ سے گفتگو کی تھی، تو میں نے وہ ساروں کا پھر وضاحتی ایک جواب ایک اور آرٹیکل کی صورت میں لکھا تھا، وہ بھی چھپ چکا ہے۔ تو فی الحال تو میں یہ افسانہ پڑھ رہا ہوں نا، تو اس میں آپ کو بس میں کچھ نہیں کہتا کہ کیا ملے گا، آپ سنیں، کچھ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو اگلے مضمون میں سمجھ میں آ جائے گا۔ ویسے بیچ بیچ میں تھوڑی سی ہلکی سی وضاحت بھی کر دوں گا جہاں گنجائش ہوگی، جہاں مطلب محسوس ہوگا کہ جہاں وضاحت کر دوں تو بہتر ہے۔ تو یہ کہانی جی، افسانے کا عنوان ہے کہانی کی کہانی۔ تو یہ واقعہ ہوا اپنے وقوع سے پہلے کہ اختتام سفر تھا شروع سے پہلے۔ یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں اس کا اختتام ہوتا ہے، فلیش بیک کی تکنیک سے نہیں، بلکہ سچ مچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں یہ ختم ہوتی ہے۔ لیکن کیسے؟ کوئی بھی کہانی جب شروع ہوتی ہے تو سیدھ میں آگے بڑھنے لگتی ہے۔ بے شک اس میں کچھ نشیب و فراز بھی آتے ہیں، کچھ موڑ بھی آتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے رستوں سے بھی گزر ہو سکتا ہے، گلیوں، سڑکوں، شاہراہوں، فٹ پاتھوں سے پگڈنڈیوں تک کئی مقامات پیش آ سکتے ہیں، جنگلوں، دریاؤں، سمندروں اور صحراؤں سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ایسے ہر مقام سے گزرتے ہوئے بھی کہانی کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، یہ صراط مستقیم ہو یا زگ زیگ، لیکن آگے تو چلنا ہوتا ہے۔ پھر یہ واضح نہیں ہو رہا کہ کہانی اپنے اختتام سے کیسے شروع ہو۔ کہانی سے دھیان ایک فلم کی طرف جا رہا ہے، ویڈنگ اینیورسری۔ اس فلم کی ہیروئن ماہی گل تھی، یہ میری بہت زیادہ پسندیدہ ہیروئنوں میں بھی ٹاپ پر ہے۔ ویڈنگ اینیورسری میں اس کا نام کہانی تھا۔ کہانیاں کہتی ہوئی غلافی آنکھوں والی خوبصورت ماہی گل کا یہ نام بھی خوبصورت تھا، اس کا کردار بھی کہانیوں میں کھوئی رہنے والی لڑکی کا تھا، اپنی کہانیوں میں کھوئی رہنے والی کہانی۔
میں جس کہانی کی کہانی سنانا چاہ رہا ہوں وہ ماہی گل سے بھی کچھ ملتی ہوئی لگ رہی ہے۔ وہ کہانی ایک ہی وقت میں ایک حسین جسم بھی ہے، وہ کہانی ایک ہی وقت میں ایک حسین جسم میں بھی سمائی ہوئی ہے اور بے قراں وقت پر بھی چھائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ایک ہی وقت اور بے قراں وقت کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ میں نے اپنی ایک پرانی کہانی روشن نکتہ سے اس سلسلے میں مدد چاہی تو اس نے 2 کی بجائے 4 عوالم کے بارے میں بتا دیا، یعنی 4 دنیاؤں کے بارے میں۔ پہلا عالم عالم زمان ہے، یہ ایسا عالم ہے جس کی ابتدا اور انتہا دونوں ہیں۔ دوسرا عالم عالم دہر ہے، اس عالم کی ابتدا معلوم مگر انتہا نامعلوم ہے۔ چوتھا عالم عالم ازل ہے، اس کی نہ ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کی خبر ہے۔ تیسرا عالم میں بھول گیا ہوں، یہ نظر کی کمزوری کا اس سے اندازہ کر لیں۔ دوسرے عالم کے بعد تیسرا عالم عالم سرمد ہے، اس کی ابتدا بالکل نظر نہیں آتی مگر انتہا سمجھ میں آتی ہے۔ اور چوتھا عالم عالم ازل ہے، اس کی نہ ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کی خبر ہے۔ میں پہلے عالم عالم زمان پر رکا اور اس کی ابتدا اور انتہا پر غور کرنے لگا تو ماہی گل اپنے پورے وجود کے ساتھ سامنے آ گئی۔ سر سے شروع کریں یا پیروں سے؟ یہاں سے ماہی گل شروع اور یہاں پر ختم بلکہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کی ذاتی زندگی ہو یا فلمی کردار، وہ ایک معلوم مکمل کہانی ہے۔ مجھے عالم زمان کی سمجھ آنے لگی تو میں عالم دہر اور عالم سرمد دونوں کو اولانگ کر سیدھا چوتھے عالم عالم ازل کی طرف نکل گیا۔ یہاں پہنچا تو روشنیوں کی ایسی چکا چوند تھی کہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں ادراک بحال ہونے لگا تو رقص کی سی کیفیت محسوس ہونے لگی، لیکن ابھی کچھ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رقص والی کیفیت میں بھی ایک گھومتا ہوا ٹھہراؤ سا محسوس ہونے لگا۔ اب یہ رقص نہیں بلکہ طواف جیسا لگ رہا تھا، اس میں بہاؤ بھی تھا اور ٹھہراؤ بھی تھا، اور تب مجھے لگا کہ کچھ دکھائی دینے لگا ہے۔ میں نے خود کو طواف کے بہاؤ میں چھوڑ دیا تھا اور آنکھوں کو بھی اسی کے حوالے کر دیا تھا۔ جب چاہیں سہولت کے ساتھ کام کرنے لگیں، اور پھر جب آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ازل اور ابد کے اس بہاؤ میں یا اس رقص میں یا طواف میں بھی ماہی گل ہی دکھائی دے رہی تھی، فلم والی کہانی کے روپ میں، جس میں اس کا نام کہانی ہوتا ہے۔ میری وہ کہانی جو پہلے ماہی گل سے کچھ ملتی ہوئی لگ رہی تھی، عالم ازل میں لفظ بلفظ وہی تھی۔ میں نے چاہا کہ اب تک کا یہ سارا لکھا ہوا ضائع کر دوں، میں کتنا ہی گمنام بلکہ بے نام سہی، لیکن میرا اپنا سنجیدہ اور بامانی علمی اثاثہ ہے۔ پھر میرے جیسے سنجیدہ لکھنے والے اس طرح کے فلمی لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھتے، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایسے سنجیدہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کہانی ہمیں لکھتی ہے، لیکن میں اپنی تمام تر سنجیدگی کے باوجود یہ نہیں کہتا۔ کہانی مجھے نہیں لکھتی بلکہ کہانی اور میں ہم دونوں مل کر لکھتے ہیں۔ سو اب بھی میں اور میری کہانی مل کر اسے لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی دوران ایک فلمی کردار میرے اور کہانی کے درمیان آ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا فلمی کردار ہے، یہ ایک ایسا فلمی کہانی کار ہے جس کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ فارمولہ فلمیں لکھنے والے اس کہانی کار کے فارمولے بھی گھس گھس کر ختم ہو چکے ہیں۔ فلمی دنیا میں جمے رہنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے اپنی عظمت کا پرچم خود ہی اٹھا لیا۔ انا خیر منہ کے خبط میں مبتلا، اب وہ خود ہی ہر ملنے جلنے والے کو بتاتا پھرتا ہے کہ وہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں اور ابھی وہ اور بڑے کام کرنے والا ہے۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے اور اسے بہت سارے کام کرنے ہیں، حالانکہ اس کے پاس وقت ہی وقت ہے۔
میں اسے ایک جھٹکا دینا چاہتا تھا، لیکن کہانی نے کہا یہ قابل رحم لوگ ہوتے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، سو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب میں کہانی کی طرف متوجہ ہوں، کہانی مجھے اور میں کہانی کو لکھنے لگا ہوں۔ کہانی نے مجھے سجھایا کہ سیدھ میں چلنا بھی ایک ظاہری حقیقت ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور حقیقت ہے۔ سارے زاویے، سارے مربع، مستطیلیں، مثلثیں حقیقت ہیں، لیکن یہ سب ہی ایک دائرے کے اندر ظہور فرما ہیں۔ جیسے ایک وسیع تر قفس کے اندر تمہاری شاعری ہے، پھر یہ ایک سادہ سا دائرہ نہیں ہے بلکہ ایک لامحدود دائرہ ہے جو مسلسل پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ بے پناہ دائرہ ایسے ہی ہے جیسے تمہاری تخلیقی نثر خواب کے اندر خواب ہے۔ یہ بے پناہ دائرہ ایسے ہی ہے جیسے تمہاری تخلیقی نثر خواب کے اندر خواب ہے، اور یہ ایسا تسلسل ہے جو دو آئینوں کو روبرو لانے سے لامحدود عکسوں کا سلسلہ بنا دیتا ہے۔ اپنی شاعری اور نثر کی بابت توصیف سن کر مجھے اچھا لگا۔ تب میں نے کہانی کو بتایا کہ مرد ہو یا عورت، سارے انسان اپنی اصل میں ایک ہیں۔ کوئی اپنی کھوج میں نکلے یا خدا کی جستجو میں نکلے، کائنات کے کسی بھید کو سمجھنا چاہے یا اپنے اندر کے اسرار کو جاننا چاہے، سب کا رخ ایک ہی طرف ہو جاتا ہے۔ وہاں سارا اچھا، برا، گناہ، ثواب، پاکیزگی، ناپاکی، دیوانگی، دانش، جسم، روح سب ہم آمیز ہو جاتے ہیں، اور جیسے سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا مرکز جستجو آپ کو نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ اسے نظر کرم کہیں یا محبوب کی نگاہ، بس ساری کائنات اور اس کے سارے اسرار اس کی آنکھوں کے اٹھنے پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ میری تقریر ختم ہوئی تو کہانی کی کھنکتی ہنسی سے ماحول مترنم ہو گیا، اور ساتھ ہی کہانی کی آواز آئی، میری طرف دیکھو۔ میں نے کہانی کی طرف دیکھا، اس کی خوبصورت غلافی آنکھیں اٹھی ہوئی تھیں، وہ مجھے محبت سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھ سے ساری کائنات کے سارے اسرار منکشف ہوئے جا رہے تھے۔ سارا اچھا، برا، گناہ، ثواب، پاکیزگی، ناپاکی، دیوانگی، دانش، جسم، روح سب ہم آمیز ہوئے جا رہے تھے، سب بے معنی ہوئے جا رہے تھے، جیسے اثر نو تخلیق کائنات ہونے لگی تھی۔ ایک دائرہ تھا جو مسلسل گھوم رہا تھا، مثلث، چوکور، مستطیل، مربع، سارے عقائد، تصورات، خیالات، سارے زمانے، زمینیں، اجسام، ارواح، اور ان سب کی ضرورت کی ہر شے کی کلبلاہٹ اس دائرے کے اندر محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ ازل اور ابد کا عالم تھا، یہاں لامحدود دائرہ مسلسل متحرک تھا، رقص فرما تھا، اپنا ہی طواف کر رہا تھا۔ یہاں ساری سیدھیں دائرے کے اندر تھیں، دائرہ خود بس دائرہ ہی دائرہ تھا۔ جہاں جو کچھ اختتام پذیر تھا وہیں سے وہ شروع ہو رہا تھا۔ دائرے کے اختتام اور شروع کا تعین کون کر سکتا ہے؟ کہانی میرے سامنے تھی، میں اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی غلافی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کہانی میرے سامنے رقص کر رہی تھی اور میں اس کے گرد طواف کر رہا تھا۔ دائرہ ہی دائرہ ہوتے ہوئے لامحدود دائرے میں کہانی جہاں جہاں ختم ہو رہی تھی وہیں وہیں شروع ہو رہی تھی۔ یہ تھی جی کہانی۔ اب اس میں ایک صرف پوائنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ کچھ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اگر جن کو نہیں سمجھ آئی، کہ دائرہ جو ہے وہ توحید کی علامت ہے، اور ویسے بھی دائرے کو آپ دیکھیں کہ آپ اس پہ پن پوائنٹ کریں کہ جی یہاں پہ یہ دائرہ ختم ہوتا ہے، تو جہاں پہ آپ کہیں گے پن پوائنٹ کر کے کہ یہ دائرہ کا یہ حصہ جو ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، وہیں سے تو وہ شروع ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ دائرے کو کہیں گے کہ یہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کا ابتدا اور انتہا آپ اس کا تعین ہی نہیں کر سکتے، اور جہاں آپ تعین کریں گے کہ یہاں ختم ہو رہا ہے
وہیں پہ وہ شروع ہو رہا ہے. یہ صوفیانہ اس کی وہ ہے بیک گراؤنڈ، فل صوفیانہ ہے اور کچھ فلسفیانہ بھی، یعنی جو تصوف سے بھی تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن تصوف اور فلسفہ ایک جگہ آ کے مل جاتے ہیں آپس میں. تو یہ میری کہانی تھی جناب، اور میرا خیال ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، یا شاید ابھی ہے ٹائم. اب آپ کچھ لکھا ہوا تو میں پیچھے تو نہیں جا سکوں گا، پھر کوئی آ جائے گی وہ جب آ جائے اسے مرادے وہ جو جمپ مار کے اوپر آ جاتے ہیں، مجھ سے وہ غلط کلک ہو جائے گا اور کوئی آ جائے گا. عثمان آپ کا بھی شکریہ، سہیلہ آپ کا بھی شکریہ، فائزہ کا تو میں پہلے شکریہ ادا کر چکا ہوں، فائزہ نواز، اور نام تو کافی سارے تھے اب مجھ سے. زان بھائی یا سان بھائی، جو بھی بھائی ہیں، شکریہ بھائی. نومی، تو ٹھیک ہو گیا جی، دعا کریں. میں 6 بجے والے کے لیے تھوڑا سا متفکر ہوں، ویسے تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آنکھوں کا معاملہ ہے. تو ویسے تو کہتے ہیں نا، آنکھوں کا تھا قصور، چھری دل پہ چل گئی. میرا معاملہ یہ ہے تو میری تو آنکھوں کا بھی قصور ہے، میرے دل کا بھی قصور ہے. ہم تو قصوروار ہی ہیں، اور چھری پتہ نہیں کہاں چلی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر آج کی راڈ کھولنے کی وجہ تو یہی تھی کہ ایک طرف سے مہرین نے، ایک طرف سے اندلیب نے تشویش کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا. تو میں نے کہا چلیں حاضری دے دیتے ہیں اور احباب کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح سے بیماری چل رہی ہے، پڑے رہنے کو دل کرتا ہے، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا. اور یہ بھی میں جیسے بیٹھا ہوا تھا ویسے ہی اٹھ کے آ گیا ہوں، صرف منہ پہ چھینٹا مارا ہے پانی کا. تو بس پھر اجازت چاہتا ہوں سب سے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اور اس کہانی کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو مجھے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس پر مزید وضاحت بھی کروں گا. ہو سکتا ہے وہ جو وضاحتی مضمون میں نے ذکر کیا کسی دن وہ بھی پڑھ دوں. تو اب پھر خدا حافظ، سب کا